بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے جی؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں جی محمد وزیر، اپنے ایک نئی ولاگ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کو پسند آ رہی ہوں گی۔ اگر آ رہی ہیں تو ضرور جو ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور اگر کچھ آپ مشورہ دینا چاہیں تو ضرور جو ہے وہ کمنٹس باکس میں بتائیں۔ میری آج کی ویڈیو جو ہے وہ خواجہ آصف صاحب کی گرفتاری کے سلسلے میں ہے۔ پاکستان میں جو پولیٹیکل موومنٹ اس وقت چل رہی ہے، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، وہ اس گرفتاری کو بڑی ہی جو ہے وہ مشکوک نگاہوں سے دیکھ رہی ہے۔ ایک موقف ہے جو کہ اپوزیشن کی طرف سے اپنایا جا رہا ہے، ایک موقف ہے جو حکومت کی طرف سے اپنایا جا رہا ہے، اور ایک تیسرا موقف جو ایک عام آدمی کی نظر ہے وہ میں اپنی طرف سے بھی ضرور پیش کروں گا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئے گی۔ خواجہ آصف صاحب کی گرفتاری جی، سب سے پہلے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ کل جو ہے وہ 29 جولائی کو ان کو جو ہے وہ 29 دسمبر کو ان کو ہے جو اسلام آباد سے جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا۔ بقول جو ہے وہ مریم نواز کے ان کو اغوا کر لیا گیا۔ نیب نے یہ گرفتاری کی ہے۔ ان کو جو ہے وہ آمدن سے زیادہ اثاثوں کے کیس میں جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے۔ اس میں سب سے بڑا جو ان پہ بلیم ہے وہ دبئی سے جو ایک کمپنی کی UAE سے ایک کمپنی کی جو ہے وہ کمپنی سے سیلری لیتے رہے ہیں، اور اس کا کچھ ایسا ریکارڈ نہیں ہے ان کے پاس جس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ در لیا گیا ہے، اغوا کر لیا گیا ہے، گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اپوزیشن اس گرفتاری کو اس نظر سے دیکھ رہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو نواز شریف نے بیانیہ یا جو PDM کا ایک ہے، حکومت نے یہ گرفتاری کروائی ہے، حکومت کے اوپر ہی وہ بلیم کر رہے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت نے گرفتاری کروائی ہے نیب کے ہاتھوں سے، اور ان کا پورا موقف ہے کہ ان کو نواز شریف کی جو ہے وہ وفاداری کی سزا ملی ہے خواجہ آصف صاحب کو۔ دوسری طرف حکومت کا یہ کہنا ہے، آج بھی وزراء کی پریس کانفرنس ہوئی، کل سے بھی بیانات آ رہے ہیں کہ ہمارا اس گرفتاری سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جو نیب ہے وہ ایک خود مختار ادارہ ہے، وہ اس کا اپنا اختیار ہے، اس کے اپنے جو ہے وہ قانون ہیں، ان کے تھرو جو جہاں پر وہ کرپشن جو ہے وہ محسوس کرتے ہیں وہی ہے، وہاں پر جو ہے وہ لوگوں کو گرفتار کرتے ہیں۔ تو یہ نیب کی گرفتاری ہے، اس میں کوئی بھی جو ہے وہ ہماری کوئی پولیٹیکل موومنٹ نہیں ہے۔ تو لیکن اپوزیشن جو ہے وہ اس چیز پر بضد ہے، اور بلکہ مریم نواز نے تو کل کافی سخت بیان دیا اور بڑے غصے میں وہ تھیں کہ خواجہ آصف صاحب کو اگر نہ رہا کیا گیا تو ہم لوگ ریئیکٹ کریں گے، اس کا ریئیکشن آئے گا PDM کی طرف سے، PMLN کی طرف سے۔ تو یہ ریئیکشن جو ہے وہ حکومت کے لیے اس وقت کو جھیلنا مشکل ہو جائے گا۔ کافی سخت بیان انہوں نے دیے، کل کی پریس کانفرنس ان کی بڑی اہم تھی، کافی جو ہے اس کا چرچا بھی رہا۔ اور پیپل پارٹی جو ہے انہوں نے بھی ہلکے پھلکے بیانات دیے ہیں، لیکن پیپل پارٹی نے جو اپنا پارٹی کے اندر جو فیصلہ سازی کی ہے PDM کو لے کے اور آنے والے مستقبل PDM کے بارے میں، وہ ایسی ایک خبر تھی، وہ ایسی ایک چیز تھی جنہوں نے خواجہ آصف صاحب کی گرفتاری کو بھی جو ہے وہ دبا لیا ہے، وہ بھی اتنی چیز جو ہے وہ ہائی لائٹ نہیں ہو سکی۔ دوسری طرف جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی اپنی جماعت جو ہے وہ بکھر رہی ہے۔ مولانا شیرانی صاحب نے جو ہے وہ اپنا ایک الگ گروپ بنا لیا ہے، ان کی قیادت میں تو نہیں، ان کی ابھی تک رہنمائی میں جو ہے وہ ایک نئی جو ہے وہ گروپ بن گیا ہے، وہ اپنی ایک نئی جماعت بنانا چاہ رہے ہیں، JUI جس کا نام ہوگا۔ F جو ہے وہ انہوں نے نکال دیا، بولتے ہیں جی فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ انہوں نے پارٹی کے اوپر جو ہے وہ ایک قبضہ کیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے وہ ایک جمہوریت نما پارٹی جو ہے وہ نہیں بنائیں گے، جس کا نام JUI ہی ہوگا۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب بھی جو ہے وہ پچھلے کوئی 1-2 دن سے غائب ہے، کچھ خاص ان کے طرف سے بھی جو ہے وہ یہ اس گرفتاری کو لے کے جو کوئی بیانات نہیں آئے۔ اگر PDM کی بات کریں تو PDM میں جو فیصلے جو ہے وہ پیپل پارٹی نے کیے ہیں، انہوں نے مشروط کیا ہے کہ اگر نواز شریف صاحب واپس آتے ہیں ملک میں تو ہم لوگ استعفے بھی دیں گے، مارچ بھی کریں گے، دھرنا بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ تو اگر وہ نہیں آتے ہیں تو ہم لوگ جو ہے وہ سینٹ کے الیکشن میں بھی حصہ لیں گے، ضمنی الیکشن میں بھی حصہ لیں گے، اور شاید استعفوں سے بھی ہم پیچھے ہٹ جائیں۔ دھرنا تو نہیں، ہم مارچ کر لیں گے ان کے ساتھ مل کے، PDM کے ساتھ مل کے۔ اس چیز کا انفارمیشن اس چیز کی جو ہے وہ کل PDM کا جو 2 جنوری کو جو ہے وہ اجلاس ہے، اس میں جو ہے وہ اپنے جتنی بھی ان کی ریزرویشن ہے وہ سامنے رکھیں گے۔ PMLN کی بھی اجلاس ہوا ہے، انہوں نے بھی کہا ہے کہ جی ہم لوگ سینٹ اور ضمنی الیکشن میں حصہ لیں گے، لیکن ہم لوگ استعفوں پہ بھی بضد ہیں کہ ہم لوگ استعفے بھی جو ہیں وہ دیں گے۔ وہ بھی اپنے جتنے موقف ہیں وہ PDM کے اجلاس میں رکھیں گے۔ فضل الرحمان صاحب کی پارٹی، ان کے بارے میں بھی جو کچھ ہے ان کے پاس ہے، جو ڈیٹا ان کے پاس ہے وہ بھی اپنا رکھیں گے۔ اس کے بعد جو ہے وہ 2 تاریخ یا 3 تاریخ کو جو ہے وہ کلیئر پکچر سامنے آئے گی PDM اور اس کے مستقبل کو لے کے، اور پاکستان کی حکومت وقت کو لے کے اس کی کلیئر پکچر جو ہے وہ 3 جنوری کو سامنے آئے گی۔
حکومت کی طرف سے جو موقف پیش کیا جا رہا ہے وہ کہتے ہیں جی دبئی میں یہ کام کرتے تھے خواجہ صاحب، وہاں سے کچھ سیلری لیتے رہے ہیں، ان کے پیپر جو ہیں کلیئر نہیں ہے، اثاثے جو ہیں وہ آمدن سے زیادہ ہیں، اس وجہ سے ہے ان کو گرفتار کیا گیا ہے، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے نیب کے ساتھ، اور نیب خود مختار ادارہ ہے، وہ جہاں پر بھی سمجھتا ہے کرپشن ہوئی ہے وہ لوگوں کو گرفتار کرتا ہے، اس طرح وہ کہتے ہیں کہ ہمارا اس گرفتاری سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وفاقی حکومت کا پی ٹی آئی کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا اس گرفتاری سے کوئی تعلق نہیں ہے، نیب خود مختار ادارہ ہے، وہ ریفرنس دائر کرے وہ نہ کرے، وہ کب کرے گا یہ اس کی اپنی ثوابدیدی ہے، ہم نیب میں جو ہے وہ انٹرفیئرنس نہیں کرتے۔ لیکن یہ چیز ایک عام آدمی کی نظر میں میرے خیال میں تو ایسا نہیں ہے، ہمیشہ سے نیب جو ہے استعمال ہوتا رہا ہے، ٹھیک ہے اب تھوڑا کم ہو گیا ہوگا انفلوئنس، لیکن ہوتا ہے، اب بھی ہوتا ہے۔ اب چلتے ہیں جی تیسری بات، جو عام آدمی کا موقف ہے، یہ تو میں نے آپ کو اپوزیشن کا بھی بتایا، میں نے آپ کو حکومت کا بھی بتایا، جو عام آدمی کا موقف ہے جو ٹوٹل جو ہے وہ اس پکچر سے بالکل الگ ہے۔ میرے خیال میں یہ سمجھتا ہوں کہ خواجہ آصف صاحب نے اپنی گرفتاری خود دی ہے، کیونکہ ان کو ہمیشہ سے جو ہے وہ پرو اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا ہے، 1993 سے لے کے ابھی تک جو ہے وہ نون لیگ کے ایم این اے جو ہیں وہ اسمبلی میں رہے ہیں، وہ بڑے مسلسل جو ہیں وہ جیت رہے ہیں، ایم این اے ہیں، قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، تو ان کو پرو اسٹیبلشمنٹ اس وجہ سے بھی ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہے۔ ان کی اپنی جماعت پی ایم ایل این کے اندر بھی یہ آوازیں اٹھتی ہیں کہ خواجہ صاحب جو ہیں وہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہیں۔ اپنے باجوہ صاحب کی جو ایکسٹینشن تھی، قمر جاوید باجوہ صاحب، ان کی ایکسٹینشن کے بارے میں بھی لے کے کہا جاتا ہے کہ خواجہ آصف صاحب ہی ہیں جنہوں نے جو ہے وہ یہ سارا ایک مذاکرات کروائے پاکستان کے حکومت کے اسٹیبلشمنٹ کے اور اپوزیشن کے، اور باجوہ صاحب کو جو ہے وہ ایکسٹینشن ملی، اس لیے ان کو جو ہے وہ پرو اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے میں بھی سمجھتا ہوں کہ وہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہیں، کچھ جگہ پہ اس طرح کی چیزیں سامنے آئی ہیں کہ وہ واقعی پرو اسٹیبلشمنٹ ہیں، جیسا کہ الیکشن کی رات جو ہے وہ ان کی سیٹ ہار رہے تھے اور انہوں نے میسج کیے کچھ لوگوں کو یا کالز کیں تو صبح وہ جیت گئے، تو اس طرح چیزیں نظر آتی ہیں جو ایک عام آدمی کو نظر آتی ہیں کہ واقعی یہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہیں۔ اگر ہارا ہوا بندہ بھی جیت جاتا ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی کچھ اپنے جو ہے وہ ٹاؤٹس جو ہے وہ جماعتوں میں رکھتی ہے، وقت ضرورت ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان کی جماعتوں میں کافی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹس کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے اپنے ٹاؤٹ ہوتے ہیں جن کو وہ جتوا بھی لیتے ہیں، پارٹیاں بھی چینج کروا لیتے ہیں، ووٹ بھی ادھر ادھر کروا لیتے ہیں، سینٹ میں ریسنٹلی آپ نے دیکھا، تو اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ ہوتے ہیں، ساری پارٹیوں میں جو ہیں وہ ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، تو خواجہ آصف صاحب بھی انہی میں سے ایک ہیں۔ اب ہوا گیا ہے، خواجہ آصف صاحب نے اپنی گرفتاری کیوں دی ہے شہباز شریف کی طرح، کہ ان کو پتہ ہے کہ یار نہ تو یہ مریم اور نواز شریف مان رہے ہیں اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ سٹیپ بیک کر رہی ہے، گورنمنٹ کا تو خیر اتنا کچھ ہے ہی نہیں اس چیز میں، نہ ہی اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹ رہی ہے اور نہ ہی نواز شریف اور مریم نواز ہٹ رہے ہیں، پیپل پارٹی تو اپنا کوئی نہ کوئی رستہ نکال کے سائڈ پہ ہو جائے گی۔ مولانا فضل الرحمان کے پاس ہے کیا، وہ کہتے ہیں نا گنجی دھوئے کی گیا اور نچوڑے کی گیا، مولانا فضل الرحمان صاحب کی کیا اوقات ہے اس سلسلے میں۔ تو اب رہے گی نواز شریف اور مریم نواز کی بات۔ مریم نواز اور نواز شریف جو ہیں وہ بالکل بھی اپنے بیانیے سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، ادھر اسٹیبلشمنٹ بھی پیچھے نہیں ہٹ رہی، وہ بھی نہ ہی عمران خان کو ہٹانا چاہتے ہیں اور نہ ہی کوئی اس طرح کی ابھی جو ہے وہ اسٹیبلٹی کو خراب کرنا چاہتے ہیں، اس لیے جو ہے وہ دونوں بالکل آمنے سامنے اس وقت کھڑے ہیں۔ ہوگا یہ آنے والے دنوں میں، اگر یہ لوگ پیچھے نہیں ہٹتے، مریم نواز یا نون لیگ والے وہ پیچھے نہیں ہٹتے، تو ایتھے پھر چلے گا لتر، ٹھیک ہے، جب لتر چلے گا تو پھر خواجہ آصف صاحب نہ تو بیٹھ سکتے ہیں، پھر ان کو لتر کھانے پڑیں گے، تو انہوں نے بہتر یہی سمجھا کہ چپ کر کے جیل میں جا کے بیٹھ جاؤ، آرام سے جو ہے وہ اپنا 2-4 مہینے نکالو، جب معاملات ٹھنڈے ہو جائیں گے، سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے تو باہر آ جائیں گے، باہر آ کے کہہ دیں گے کہ یار ویکھ لو میں تو پھڑیا گیا سی، نہیں تو میں تو پھٹ چک دینے سی، میں تو بالکل جنا ات کر دینی، ات مچا دینی سی ات، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ چپ کر کے جا کے بیٹھ گئے ہیں جیل میں، جیسے شہباز شریف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ جو شہباز شریف گروپ ہے، جو شہباز شریف کے لوگ چاہنے والے ہیں یا جو اسٹیبلشمنٹ کے نزدیک ہیں، آنے والے دنوں میں اور بھی گرفتاریاں ہوگی، وہ لوگ جو ہیں وہ اپنی گرفتاریاں کسی نہ کسی طریقے سے دیں گے اور جا کے جیل میں اور سکون سے بیٹھ جائیں گے، پیچھے رہ جائے گا مریم نواز یا نواز شریف گروپ، تو شاید وہ بھی پیچھے ہٹ جائیں استعفوں سے، تو خیر وہ پیچھے ہٹ ہی رہے ہیں، آہستہ آہستہ خبریں آنی شروع ہو گئی ہیں کہ ضمنی میں بھی الیکشن لیں، سینٹ میں بھی لیں، دیکھتے ہیں، استعفوں سے تو وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں، جب استعفوں سے وہ پیچھے ہٹیں گے تو میرا نہیں خیال کہ حکومت کو وہ اتنا ڈینٹ ڈال سکتے ہیں، پیپل پارٹی بھی چلی جائے گی۔ تو اس طرح جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ خواجہ آصف صاحب نے اپنی گرفتاری خود دی ہے۔ اپوزیشن جو کہہ رہی ہے کہ یہ حکومت کی طرف سے کیا گیا ہے، یس
یہ بھی پاسبل ہے۔ حکومت کہہ رہی ہے کہ جی ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے، یہ بات ماننے والی نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حکومت کو پتن اور اتنا بڑے رہنما کو جو ہے وہ اتنے بڑے پولیٹیشنز کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا جائے۔ تو یہ تھا جی میرا موقف، یہ تھی میری ویڈیو، میں امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دیکھتے ہیں مستقبل میں کیا ہوتا ہے، مستقبل قریب میں جو ہے وہ 2-4 دنوں میں کافی بڑے بڑے فیصلے آنے والے ہیں، تو انشاءاللہ ان سے بھی آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے، اور ایک عام آدمی کی نظر سے جو ہے وہ ان پہ جو بھی تبصرے بنتے ہیں وہ جو ہے وہ ضرور آپ کو دیں گے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔